بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ حج و عمرہ کے لیے جانے والا اپنی زندگی کے ایک انوکھے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی محبت سے سرشار گھر سے نکلتا ہے، ان مقدس مقامات تک پہنچتا ہے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے، خصوصاً خانہ کعبہ کا طواف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر درود و سلام کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اس سفر کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا وغیرہ تمام افعال باعث ثواب ہیں، بشرطیکہ کہ اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ گزریں۔ طواف، نماز، تلاوت اور دعا نیک اعمال ہیں، لیکن نیک اعمال کا کوئی معمولی موقع بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہی اللہ کو محبوب ٹھہرے، مثلاً کسی تکلیف پر صبر کر کے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، کسی کی مشکل میں اس کا ساتھ دینا، کسی کو راستہ بتانا، کسی کا بوجھ اٹھانا۔ اس سفر کا اہم ترین زیور تقویٰ ہے۔ لڑائی جھگڑا، غیبت، بے حیائی، چوری جیسے برے اعمال تو سفر کے مقصد ہی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حج و عمرہ کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر کعبہ کا حج ضروری ہے، اور یہ اس شخص پر ہے جو وہاں تک جا سکے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جلدی کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تاخیر کرنے کی صورت میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں اور اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور حج کے دوران فحش اور گناہ میں مبتلا نہ ہو تو وہ اس طرح پاک واپس آتا ہے جیسے اس دن بے گناہ تھا جب اس کی ماں نے جنا تھا۔ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس کی عظمت پر تمام دلیلیں شہادت دیتی ہیں۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، وہ پاک ہے۔ اس نے ہمارے لیے حج جیسی عبادت کا اعلان فرمایا، اور لوگوں نے بالائی علاقوں سے اترنے والی اور پہاڑیوں کے درمیان سے آنے والی طویل اور کشادہ راہوں سے اس کی دعوت پر لبیک کہا۔ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مشاہدہ کر کے خوش ہیں۔ ہمارے رب کی رحمتیں اور سلامتی ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر تمام متقدین و متاثرین کی روحیں نئی اور پرانی دولت قربان ہے، ان کی آل و اولاد پر اور ان کے منتخب صحابیوں پر جنہوں نے حج کیے اور عمرے ادا فرمائے، اور ہر اس شخص پر جو ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی ہدایت کی راہوں میں ترقی کرے اور بلندی پر پہنچے، اور ان تمام حضرات پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اسلام کا سب سے بڑا موسم آ گیا اور اس کی سب سے مشہور کانفرنس شروع ہو گئی۔ طاعتوں اور فرما برداریوں کی وجہ سے اس کے دن بہت ہی روشن اور چمکدار ہیں، اور نیکیوں اور ذکر و اذکار کی وجہ سے اس کی راتیں موتی کے مانند ہیں۔ مبارک حاجیوں کے قافلے حرم کی طرف چل پڑے، اور ان کی سواریاں حج کے باعظمت مشاعرے کے قریب سے قریب ہوئیں۔ یہ لیجیے ابراہیم خلیل اللہ کی ہمیشہ باقی رہنے والی بلند آواز پر لبیک کہتے ہوئے حج کے بابرکت ایام ہم تک پہنچ گئے، اور اس کی روشن راتوں نے ہمیں آغوش میں لے لیا۔ ان پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پاکیزہ سلامتی ہو۔ اسلام کے پانچویں رکن کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ یقیناً بیت اللہ کی طرف حج کرنا بہت ہی بلند مقصد اور بہترین ارادہ ہے،
جہاں کے پاک اور مقدس سرزمین سے ہے، جس کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر ہے، جہاں معزز مشاعر واقع ہیں، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اور ان کا مطاف پایا جاتا ہے، جو جبرائیل امین، قرآن اور واضح روشنی کے اترنے کی جگہ ہے۔ اس مہکتی مٹی پر آنسو بہائے جاتے ہیں، جہاں دعاؤں کا عرفہ، رحمتوں کا مزدلفہ اور قربانیوں اور امیدوں کا منی واقع ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں معاف کی جاتی ہیں اور درجات بلند کیے جاتے ہیں، جہاں تمام مخلوق کے رب کی بخششوں اور اس کی رضامندیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے حج کیا اور حج کے دوران بدگوئی اور بدعملی سے دور رہا اور فسق و فجور سے پرہیز کیا، تو وہ حج سے لوٹ کر گناہوں سے پاک صاف اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبرور یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ عام مسلمانوں اور خاص طور پر حاجیوں پر حج کے بہت ہی اہم اور نادر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے فائدے میں نوع بنوع ہیں، جن کو قرآن کے انتہائی بلیغ اور نورانی الفاظ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ حاجی صاحبان بہت زیادہ اجر و ثواب کے حصول کی خاطر اس عظیم المرتبت عبادت کو ادا کرنے کے لیے راستوں کی مشقتیں اور مصیبتیں جھیلتے ہیں۔ اے سب سے بہتر مغفرت کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، عطیہ و فضل کے لحاظ سے سب سے بہتر امیدوں کا مرکز، تو میری لغزشوں سے درگزر فرما، اس سے اور اس کے مقصد سے فائدہ دے۔ اے اللہ، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے، میں تیری رحمت و شفقت کا کار ہوں۔